وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2477. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اہل صفہ مہمان تھے مسلمانوں کے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے جو اہل صفہ میں سے تھے، اور مسجد میں بس دن رات مسجد میں رہتے تھے. ایک صحن تھا مسجد کا، اس مسجد کے اندر وہ چند لوگ تھے جو کہ دن رات وہیں پر رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہتے تھے، حدیثیں جمع کرتے رہتے تھے، اور نہ ان کا کوئی اہل و عیال تھا، نہ ان کا کوئی مال تھا. وہ اہل کی طرف نہ مال کی طرف ان کا کچھ بھی نہیں تھا. قسم ہے اس معبود برحق کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. حضرت ابو رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ صرف وہ مسجد میں صرف حدیثیں اور جمع کرنے میں اور سیکھنے میں لگے رہتے تھے کہ ان کو کوئی ہوش نہیں تھا، کوئی اس کی پرواہ نہیں تھی، کوئی اس کا نہیں تھا کہ ہمیں کوئی شادی بھی کرنی ہے، ہمیں کچھ مال بھی اکٹھا کرنا، ہمیں کوئی جائیدادی بھی بنانی ہے. ایسا کوئی چکر نہیں تھا. تو وہ ان کو کھانے کا تک کا ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ پیٹ جو ہے زمین پہ الٹے ہو کے پیٹ دبا دیتے تھے کہ اس پہ زمین کے اوپر پتھر پہ زمین کے اوپر لیٹ کے الٹا لیٹ کے پتھر پیٹ پہ باندھ لیتے تھے بھوک کے مارے، کہ بھوک اس قدر شدید لگتی تھی کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے اور پیٹ کے بل لیٹ جاتے تھے کہ کسی طرح بھوک نہ لگے. اتنی زیادہ میں بھی جو ہے ان کو کوئی اس بات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا کہ دین کے معاملے کے اندر بس اللہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنا اور ہر وقت مسجد میں رہنا. ایک دفعہ بہت برا حال اسی طریقے سے ہوا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے لیٹے ہوئے، اور پھر اس سے انہوں نے ایک راہ میں بیٹھ گئے جہاں سے کچھ مسلمانوں کا گزر ہوتا ہے. وہ پھر جب وہ راہ میں بیٹھے کہ شاید اس نیت سے کہ کوئی مل جائے ان کو، کوئی ان کا ساتھی کہ جو ان کو اپنے گھر لے جائے، اپنے ساتھ لے جائے، کہ کچھ کھانا وانا کھلا لے، کس طرح ان کو کھانے کو کچھ مل جائے. گزرے مجھ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پوچھی میں نے ان سے ایک آیت کلام اللہ کی، اس لیے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے. ایک بہانے کے طور پہ، ڈائریکٹ نہیں کہا انہوں نے، لیکن بس ایک آیت پوچھی کہ تاکہ وہ ساتھ لے جائے. لیکن پھر وہ چلے گئے اور مجھے ساتھ نہیں لے کے گئے. پھر گزرے مجھ پہ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور پوچھی میں نے ان سے ایک آیت اللہ کی، اور اس پہ بھی اس کا بھی پوچھنا جو ہے اس پہ بھی مقصد وہ یہی تھا کہ وہ اپنے ساتھ لے جائے، کچھ کھانے پینے کا کچھ تھوڑا آسرا ہو جائے. مگر وہ بھی ساتھ نہیں لے گئے. پھر گزرے مجھ پہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ ہے نا؟ میں نے کہا یا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا آپ نے دیکھتے ہی وہ پہچان گئے، ہمارے نبیوں کے سردار پیغمبر. آپ نے فرمایا چلو ہمارے ساتھ. چلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی اندر آنے کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ مطلب کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، تو گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے تم کو ہدیہ بھیجا، کس نے تم کو ہدیہ بھیجا؟ تو فرمایا یہ کسی نے ہدیہ بھیجا ہے ہم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، عرض کی ابو ہریرہ نے کہ لبیک یا رسول اللہ. کہا کہ جاؤ اہل صفہ سے ملو اور بلاؤ ان کو، سارے اہل صفہ کو بلا لو. اب آپ معجزہ دیکھیں، ایک پیالہ دودھ ہے
اور اصحاب صفہ کی دعوت. اور وہ مہمان تھے اہل اسلام کے, نہ رکھتے تھے اہل اور نہ مال, نہ ان کے پاس کوئی گھر بار تھا, نہ ان کے کوئی بیوی بچے تھے, نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت تھی, لیکن دوسروں کا تھا کہ ان کا خیال رکھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع آتا ہے, کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز آتی ان کے پاس ہدیے کے طور پہ, تو وہ ان کے پاس بھجا دیتے تھے, اور آپ بھی ان میں سے کچھ لے لیتے تھے ہدیے میں سے, اور ان کو بھی اس ہدیے میں شرکت فرماتے تھے. تو وہ ایک پیالہ دودھ کا دیکھ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سوچتے کہ اتنے سے دودھ میں جب اتنے سارے لوگ آ جائیں گے تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا, پتہ نہیں کس کو کس طریقے سے اتنے سے دودھ میں کیسے سب کو پورا ہوگا, یہ سوچنے لگے. اور پھر آخرکار ان کو حکم تو بجا لانا تھا. سو میں چلا لے اصحاب صفہ کے پاس نا, کہ جو بھی ہے اب اللہ مالک ہے, ایک پیالہ دودھ صحیح جو بھی ہے. امید انہوں نے یہ رکھی کہ مجھے اتنا تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ, کہ میرا پیٹ بھر جائے گا. بس ایک ذہن میں ایک ٹینشن تھی کہ جب اتنے سارے لوگوں ہوں گے تو اتنے سے دودھ سے کیا بنے گا, لیکن امید تھی ان کو کہ مجھے ملے گا اتنا. اور کوئی چارہ نہ تھا اطاعت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سو وہ گئے اور بلا لائے, اور وہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئے. فرمایا مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے ابو ہریرہ لو وہ پیالہ, سو ان کو دو, پلاؤ ان کو. سو وہ پیالہ لیا اور باری باری ایک ایک شخص کو میں دیتا گیا. ایک پیالے سے ایک نے پیا, پیٹ بھر کے پیا, پھر دوسرے نے پیا, سیر ہو کے پیا, حد تک کہ ساری قوم جتنے بھی لوگ آئے تھے نا, وہ سارے کے سارے سیر ہو گئے اس ایک ہی دودھ کی پیالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ رکھا اپنے ہاتھ پر, پھر سر اٹھایا اپنا سر مبارک اور مسکرایا. فرمایا اے ابو ہریرہ پیو اس میں سے. سو پیا میں نے. پھر فرمایا سو پیو اس میں سے, اور آپ یہی فرماتے رہے کہ مزید پیو مزید پیو. آخر میں نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی, بھیجا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ, اب میرے پیٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس مزید پینے کی. بس لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ, اور اللہ کی حمد بیان کی, اور بسم اللہ کہا, اور خود بھی پیا. سبحان اللہ. ایک پیالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی معجزہ کہ وہ ختم ہی ہو گئے نہ دے رہا. سب نے پی لیا, سب نے پی لیا, سب نے پی لیا, سب سیر ہو گئے. سب نے منہ سے کہہ دیا کہ اب ہمارے پاس سانس لینے کی بھی جگہ نہیں اندر, اتنا پی لیا, لیکن پیالے کا دودھ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ حدیث میں بڑے فوائد ہیں. اول اور دوم ضیافت اہل اسلام کی عمدہ ترین سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ اصحاب صفہ جو تھے یہ بس سنتیں جمع کرنے میں لگے رہتے تھے, اور خدمت رسول میں لگے رہتے تھے, اور بس ہر وقت مسجد میں رہتے تھے. اس بات سے اور بھی بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ کسی کے گھر میں گھسنے سے پہلے اجازت لی جائے, اور اتنے سے شیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ ختم ہو کے ہی نہ دے رہا, اور اتنی بڑی کثیر جماعت تھی وہ سب نے پی لیا. پھر آخر میں جو ساقی ہے پلانے والے جو تھے وہ انہوں نے پیا, ایک ہی پیالے سے سب نے پیا. بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں, بہت ساری اس میں ہمیں بہت کچھ سبق سننے کو ملتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے کہ